سب تشریف رکھیں، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بائبل مقدس 66 کتابوں پر مشتمل ہے، اور اب بائبل مقدس کی 42ویں کتاب جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کے 9ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم 9ویں باب میں اس بات کو پڑھ رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے گا، اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں گے، اور وہ قتل کیا جائے گا، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میری ان باتوں سے شرمائے گا، میں بھی جب اپنے باپ کے جلال میں، فرشتوں کے جلال میں ظاہر ہوں گا تو میں بھی اس سے شرماؤں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے آج مقدس لوکا کے 9ویں باب میں اس کی 28ویں آیت سے خدا کے کلام کو۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ آمین۔ خدا کے کلام مقدس کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح جب اس روئے زمین پر انسان بن کر آئے تو بائبل مقدس میں سے ہم ان باتوں سے خداوند کے کلام مقدس میں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو شاگرد جن کو یسوع نے بھیجا تھا منادی کے لیے، اور وہ گاؤں گاؤں جگہ جگہ جا کر منادی کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں سنا۔ کچھ لوگ کہنے لگے یوحنا بپتسمہ دینے والا جی اٹھا ہے، کچھ لوگ کہنے لگے ایلیا نبی آ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے پرانے نبیوں میں سے کوئی ہے۔ تو خدا کی یسوع مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا خدا کا مسیح۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح خدا کا مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور ہمارا نجات دہندہ بن کر اس روئے زمین پر آیا، اور جب وہ اس روئے زمین پر آیا تو اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دیا جائے، نسل انسانی کے گناہوں کا فدیہ دیا جائے، اور ہر ایک انسان جو اس روئے زمین پر موجود ہے، خدا یسوع اس کے لیے، اس کے گناہوں کے کفارے کے لیے کروس پر قربان ہو چکا ہے۔ سو یسوع مسیح نے کہا اس بات کو تب تک شو نہیں کرنا، اس بات کو تب تک نہیں بتانا جب تک ابن آدم بہت دکھ نہ اٹھائے، اور بزرگ سردار کاہن فقیہ سے رد نہ کر دے، اور وہ قتل کیا نہ جائے، اور جب تک وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی نہ اٹھے۔ یعنی جب تک ایسا نہ ہو، یسوع مسیح نے کہا تم نے اس بات کو نہیں بتانا جو تم جان چکے ہو، اور وہ بات کون سی ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس لیے سردار کاہن پوچھتا رہا، اس نے بھی کہا اگر تو خدا کا مسیح ہے تو بتا دے۔ یسوع نے اسے کہا تو نے کہہ دیا ہے۔ سو خدا یسوع مسیح ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی، اور جب یسوع مر کر زندہ ہو گئے، اور جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا، تو ہم دیکھتے ہیں مرد خدا پطرس جب اسی روح القدس کی پاور کو لے کر اس قدرت سے معمور ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا چرچا کرتا ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، وہ اس بات کی خوشخبری دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے
وہی یسوع، وہی مسیح، وہی خداوند جس کو تم نے مصلوب کر دیا یہ سمجھ کر کہ وہ خدا کا رد کیا ہوا ہے، وہی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور اسی کی قدرت اور اسی کے بھیجے گئے روح القدس کے مطابق جو اس نے وعدہ کیا تھا، اسی پاک روح کی بدولت آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس یسوع کو آپ نے مصلوب کیا وہی مسیح ہے، وہی یسوع ہے، وہی خداوند ہے، اور جو کوئی اس کے نام پر ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا، اور جب وہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائے گا تو اس کو ہر ٹیڑھی راہ سے باز آنا ہے، ہر قسم کے برے کاموں، بری باتوں سے اس کو کنارہ کرنا ہے، اور اس کو خدا کے کلام کی تعلیم لینی ہے، اور یسوع کے شاگردوں سے، ان رسولوں سے وہ تعلیم لیتے رہے، اور پھر وہ یسوع کے پاک بدن اور خون میں شرکت کرتے رہے کہ یسوع نے اپنا بدن اور خون ہمارے گناہوں کے لیے دیا، اور وہ دعا میں مشغول ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھے۔ یوں اگر ایسا کرتے رہیں گے تو وہ خداوند کی آمد کے لیے تیار ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے آسمان پر یسوع کے ساتھ رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے جب یہ باتیں کہیں اور یسوع مسیح نے جب یہ باتیں بتائیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے جب یہ پوچھا اور کی کنفرمیشن ہو چکی، تو یسوع مسیح نے اس کے 8 دن کے بعد یسوع پترس، یوحنا اور یعقوب کو لے کر پہاڑ پر چلا گیا، اور وہاں پر یسوع جلالی صورت میں ظاہر ہوا، اور وہاں پر موسیٰ اور ایلیا بھی جلالی صورت کے اندر وہاں پر ظاہر ہوئے، اور وہاں پر ان کا صورت بدل جانا اور ان کی پوشاک کا رنگ بدل جانا، چہرے کی صورت کا بدل جانا اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح جلالی ہے، یسوع مسیح خدا کا بھرا ہے، اور یسوع مسیح قدرت والا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے موجود ہو کر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پر ایلیا اور مرد خدا موسیٰ جو ساری دنیا کے اندر خداوند کے عظیم نبی مانے جاتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، جتنی اس روئے زمین پر شریعت چل رہی ہے وہ موسوی شریعت ہے۔ کون سی شریعت؟ جو مرد خدا موسیٰ پر نازل ہوئی، جو احکامات خدا نے دیے، وہی ساری دنیا اس کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ اور ایلیا جو خدا کا منصوب اور نبی تھا، جیسے خدا کو کہتا خدا اس کے لیے ویسے ہی کر دیتا، اور وہ خدا کی حضوری میں رہتا۔ سو وہ جلالی صورت میں دونوں ظاہر ہوئے، اور یسوع مسیح کا انتقال جو یروشلم میں ہونے کو تھا اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ ہاللیلویہ۔ نبی بھی یسوع کے انتقال کی بات کر رہے تھے، یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کو اس جہاں فانی سے کوچ کر جانے کے لیے تیار کر رہا تھا، اور انہیں بتا رہا تھا کہ میں اس زمین پر اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں لوگوں کا مسیح بن سکوں، میں لوگوں کا خداوند بن سکوں، میں لوگوں کا منجی بن سکوں، میں لوگوں کا یسوع ثابت ہو سکوں۔ اور اس نے ایسا کر کے دکھایا، وہ مر کر زندہ ہو کر اور اس روئے زمین پر ظاہر ہو کر اس بات کا اعلان کر گیا کہ میں اور آپ جو اس کے نام پر ایمان لائیں گے وہ مریں گے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو اس لیے ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ اگر ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے، اگر ہم دعا میں رہیں گے، تو پھر ہم خداوند کو جلالی صورت میں دیکھیں گے، کیونکہ یسوع جب بادلوں پر آئے گا تو کلام میں لکھا ہے وہ لوگ جو اس کی آمد کے لیے تیار ہیں وہی آسمان پر جائیں گے۔ صرف ان لوگوں کو یسوع بادلوں پر نظر آئے گا
اور وہ اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور وہ 7 سال آسمان پر رہنے کے بعد اس روئے زمین پر پھر سے آئیں گے۔ سو بائبل مقدس جو ہے، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوا، اور یہ بات اس کے شاگردوں پر اس نے ظاہر کر دی، اور یسوع مسیح نے اپنے اس زمین پر آنے کے مقصد کو بتا دیا کہ وہ اس روئے زمین پر اس لیے آیا ہے تاکہ اپنی جان، اپنا خون بندیروں کے لیے دے۔ اور یسوع مسیح جس رات پکڑوایا گیا، اس دن بھی اس نے کہا کہ میں اپنا بدن اور اپنا خون دیتا ہوں، اس کی یادگیری کرنی ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ سو یہاں پر مرد خدا ایلیا اور مرد خدا موسیٰ کا ظاہر ہونا، اور اس سے پہلے 8 دن پہلے یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے اوپر اس بات کے بھید کو کھول دینا کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے گا، اور سردار کاہن بزرگ بھکیا اسے رد کریں گے، اور وہ قتل کیا جائے گا، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ خداوند نے اس بات کے بارے میں کسی سے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا۔ تو اس لیے ہم خداوند کے بھیدوں کو تب جان سکتے ہیں جب ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ جو خداوند یسوع کے شاگرد ہیں، ان پر اس لیے بھید کھولا گیا کیونکہ یسوع مسیح نے انہیں مقرر کر کے، انہیں اختیار دے کر، انہیں قدرت دے کر بھیجا، اور جیسا یسوع نے انہیں کام کرنے کو کہا وہ کر کے واپس لوٹ کر یسوع کے پاس آئے۔ خداوند آج آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو جو خداوند کے کھیت میں کام کرتے ہیں، جو خداوند کی کلیسیا میں کام کرتے ہیں، جس بھی عہدے پر آپ فائز ہیں چرچ کے اندر، خداوند کی کلیسیا میں خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ بائبل مقدس کا خدا اپنے اختیار، اپنی قدرت آپ کو دیتا ہے۔ جو کچھ اس کی قدرت اور اختیار کے ساتھ آپ کرتے ہیں، لازم ہے کہ آپ اپنے مسیحا کے پاس، اپنے استاد کے پاس، اپنے رہبر کے پاس لوٹ کر آئیں، اس سے بات چیت کریں، اور خدا آپ کی زندگی کے اندر اس کے بارے میں آگاہی دے گا۔ آگے خدا کیا کرنے جا رہا ہے، آگے خدا کیا کام کرے گا، خدا آپ پر بھید کھولے گا۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا روح القدس آئے گا تو وہ تمہیں آئندہ آنے والے زمانے کی بھی خبریں دے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم یسوع مسیح کے رسولوں کی طرح یسوع مسیح کی پیروی کریں گے، یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کریں گے، اور اس کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے، اور ان بھیدوں اور سچائیوں سے واقف ہوں گے، تو پھر خداوند ہمیں وہ کام بتائے گا جو شاید کسی کو نہیں پتا۔ یہ بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، کاہن تھے، بزرگ تھے، لیکن ان پر ان باتوں کو عیاں نہیں کیا گیا، وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے۔ عام لوگ جو میری طرح کے، آپ کی طرح کے عام لوگ ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، ان پر یہ بھید خدا نے کھولا، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں جان کر اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی، لوگوں کو بتایا۔ تو کلام میں لکھا ہے پھر اس دن لوگوں نے ماتم کیا، ان کے دلوں پر وہ کلام چوٹ کر گیا۔ انہوں نے کہا پترس بھائی ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو پھر پترس رسول نے یہی کہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاؤ۔ آج آپ اگر گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، برائی میں زندگی، جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں، خدا سے دور ہے، تو اس وقت آپ کو یہی کرنا ہے جو ان لوگوں نے کہا ہم کیا کریں۔ آپ بھی خداوند کی حضوری میں اپنی کمزوریوں کو رکھیں،
गुनाहों और खताओं को माने, इकरार करें, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करेगा। सो इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हुए, खुदा के कलाम की इन बातों को अपनी जिंदगी में लेते हुए इन बातों को समझ आइए। खुदा पतरस, यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर उन पर इस बात को वाज़ेह करता है, सबूत देता है। जो बात उसने उनको सिखाई कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसका जवाब उसने नबियों के जरिए से करवाया, ताकि नबियों ने जो पेशन गोइयां दी थी यीशु मसीह के मुताबिक उसके शागिर्दों को याद आए कि ये बातें यीशु मसीह के मुताबिक बयान की गई थी। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो उसके जी उठने के बाद यीशु सबूतों के साथ अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और उन्हें कलाम मुकद्दस में से जो कुछ नबियों ने उसके बारे में बताया था उसके बारे में वो उनको बताता रहा कि एलिया ने यूं कहा था, मूसा ने यूं कहा था, और वो अंबिया के बारे में, यसाया के बारे में और दाऊद के बारे में वो वाज़ेह बयान करता अपने शागिर्दों को सिखाता रहा। खुदावंद आज मुझको और आपको भी बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। वो भेद मुझ पर और आप पर भी इन रसूलों के जरिए से, जैसे वो उनको हमरा लेकर उन पर भेद खोलता है, आज आपको भी अपने साथ लेकर, अपने साथ रखकर आप पर भी भेद खोलना चाहता है। आप पर भी खुदा अपनी कुदरत को आश्कारा करना चाहता है। आप पर भी वो जलाली सूरत में जाहिर होना चाहता है। अगर आप उसकी बात को मानेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे और अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करेंगे, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करेगा। खुदा आप पर भेद आश्कारा करेगा। खुदा अपनी कुदरत आप पर जाहिर करेगा और आप उस खुदा को जिसको कोई देख नहीं सकता था, खुदा ने जब मर्द खुदा मूसा के साथ बात की, मर्द खुदा मूसा ने कहा मैं खुदा तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदा ने कहा कोई बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा जलाली है। सो यीशु मसीह जलाली सूरत में आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपको अपना आप जलाली सूरत में वो दिखाना चाहता है, ताकि आप मर न जाएं, बल्कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो खुदा की कुदरत को जाहिर कर सके, और खुदा की कुदरत उसमें से यूं जाहिर होती है कि वो जो जलाली था वो खाकी बना, और मुझ और आप खाकी इंसानों को उसने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी जान सलीब पर देकर, अपना खून बहाकर उसने वो लहू बाप के पास लेकर, अपना ही खून लेकर वो चला गया और मुझे और आपको खाकी से जलाली बना दिया। हालेलुया। ताकि हम उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। खुदा आज मुझको और आपको भी इसी सूरत में नजर आना चाहता है। मुझे और आपको भी जलाली बनाने वाला है। मेरी और आपकी भी सूरत बदलने को है, ताकि हम उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। आइए, यीशु जलाली सूरत में जाहिर होगा तो आपकी जिंदगी में काम करेगा। आओ हम मिलकर दुआ करें, खुदा मुझे जलाली बना दे, ताकि मैं आसमान पर तेरे साथ जा सकूं, मैं तेरा दीदार हासिल कर सकूं, मैं तेरी कुर्बत हासिल कर सकूं, मैं तुझ में कायम होकर, मसरूर होकर, तेरी बातों में कायम और दायम होकर तेरे नाम की बड़ाई कर सकूं। तू खुदा अपनी कुदरत को मेरी जिंदगी में जाहिर कर, जैसे तूने पतरस, यूहन्ना, याकूब को जलाली सूरत में जाहिर होकर उन पर भेद खोल दिया। क्या कुछ होने वाला है, अंबिया के जरिए से वो बातें याद कर दी। खुदा यीशु मसीह के नाम से मेरी जिंदगी के अंदर भी आ, मैं भी तेरी कुर्बत में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं भी तेरे लोगों की तरह खुदा जैसे तू चाहता है वैसे जिंदगी गुजार कर अपनी जिंदगी तेरे नक्शे कदम पर ढालना चाहता हूँ।
चाहती हूँ, अपने नाम की खातर, अपने कलाम की खातर ऐसा कर, ताकि तुझे जलाल मिले और मेरी जिंदगी में से तेरी गवाही जाहिर हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।